الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بے فاسد کی 10 مروجہ مثالیں یہ شروع کر رہے ہیں تاکہ مثالوں سے بات واضح ہو جائے، اور جو ہمارے یہاں جو یہ مثالیں جو ہے مروج ہے تاکہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلے اور ہم اس طرح بے فاسد سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس میں سب سے پہلی مثال ہے قسطوں کے کاروبار کے بارے میں۔ قسطوں کے بروقت ادائیگی نہ کرنے سے سابقہ قسط ضبط کرنا، یہ ہمارے رواج میں جو ہے، ہمارے عرف میں، ہمارے علاقوں میں جو ہے یہ چیز ہے۔ تو یاد رکھو، قسطوں پر خرید و فروخت کی صورتوں میں بعض اوقات یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ اگر قسط کی ادائیگی میں ضابطہ کی خلاف ورزی کی جائے تو سابقہ قسط ضبط کر لی جائے گی اور فروخت شدہ چیز جو ہے وہ واپس لی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ دونوں شرائط، قسط ضبط کرنے کی شرط اور اثاثہ واپس لینے کی شرط، شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس بنا پر ایسا معاملہ شرعی لحاظ سے فاسد ہے۔ ایسی صورت میں صحیح شرط یوں لگائی جا سکتی ہے کہ قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی جائے گی تو باقی قسطیں بھی فوری طور پر واجب الادا ہوگی۔ یہ صحیح ہے۔ اگر خریدار ان قسطوں کو فوری طور پر ادا کرنے پر تیار نہ ہو تو پھر بیچنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ اس معاملے کو باقی رکھتا ہے یا اسے ختم کر دیتا ہے۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن اگر معاملے کو ختم کرنا ہو تو یہ ضروری ہوگا کہ جو قسطیں اس نے وصول کی ہے تو انہیں ضبط نہیں کیا جائے گا کہ یہ اس کو ضبط کر لے، بلکہ وہ قسطیں خریدار کو واپس کی جائے گی اور اپنی چیز وہ اس سے لی جائے گی۔ تو یہ فاسد ایک چیز قسطوں کے کاروبار کے بارے میں چل رہی ہے، تو لہٰذا اس سے بچا جائے۔ دوسری مثال، جیسے جانوروں میں جو ہے دودھ کی ایک خاص مقدار دینے کی شرط لگانا۔ دودھ والے جانور کی خرید و فروخت کی صورت میں عموماً دودھ کی کسی خاص مقدار کی شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ جانور اتنا سیر دودھ دے گا۔ تو ایسی شرط بھی فاسد ہے، کیونکہ معاملہ کے وقت یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ جانور اتنا دودھ دے گا یا نہیں، لہٰذا یہ ایک مجہول مقدار کی شرط ہوگی، جس کے نتیجے میں مبیع یعنی خریدی جانے والی چیز مجہول رہ جائے گی اور مجہول چیز کی بے فاسد ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جائز طریقہ یہ ہے کہ دودھ کی کسی خاص مقدار کی شرط لگانے کی بجائے صرف اتنی شرط لگائی جائے کہ یہ جانور دودھ والا ہوگا، پھر دودھ کی جو مقدار وہ دے اگر وہ عام معروف مقدار سے اتنا کم ہو کہ ایسے جانور کو دودھ والا جانور نہ شمار کیا جاتا ہو، لوگوں کے درمیانی مشہور ہو، تو پھر ایک مرغوب صفت کے مفقود نہ ہونے کی وجہ سے خریدار کو اختیار حاصل ہوگا کہ اس معاملے کو ختم کر کے جانور واپس کر دے۔ اسی طرح مثال نمبر 3، قرض کے دستاویزات کم قیمت پر فروخت کرنا۔ کسی کے اوپر واجب الادا قرض کی صورت میں بعض اوقات یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ قرض خواہ کو فوری رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور مقروض کے پاس جلد ادائیگی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں قرض خواہ رقم کے فوری حصول کے لیے کسی اور شخص یا کسی ادارے کو اپنے قرض کے دستاویزات کم قیمت میں فروخت کرتا ہے، یعنی اگر ₹1,00,000 قرض کی دستاویز ہو تو 99,000 میں وہ فروخت کرتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی شرعی لحاظ سے فاسد ہے، کیونکہ اس میں دین اور قرض کو مقروض شخص کے علاوہ کسی اور پر بیچا گیا، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرض کے طور پر دی ہوئی چیز جب تک وصول نہ ہو تو اس وقت تک وہ قرض خواہ کی مکمل ملکیت نہیں اور قرض خواہ کا قبضہ بھی اس کے اوپر نہیں۔
اس وجہ سے وصول ہونے سے پہلے قرض کو فروخت کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کم قیمت پر فروخت کرنے میں تو سود کا عنصر بھی واضح طور پر موجود رہتا ہے، اور سود پر مشتمل معاملہ بھی فاسد بلکہ ایک قول کے مطابق باطل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرض خواہ کسی تیسری آدمی سے رقم کے یعنی قرض کے طور پر رقم لے کر اپنی ضرورت پوری کرے، ساتھ اس آدمی کو اپنے قرض کی دستاویز دے، اپنے قرض کی وصولی کا وکیل بھی بنا دے۔ اس وکالت میں مناسب جو اجرت بنتی ہے وہ بھی طے کی جائے۔ اس وکالت کے معاملے کے بعد وہ تیسرا شخص رقم وصول کرنے کی کوشش شروع کرے، اور جب رقم وصول ہوگی تو اس سے اپنی اجرت کی مقدار اور اپنی دی ہوئی قرض کی مقدار رکھ لے۔ اگر کچھ بچ جائے تو وہ اس سابقہ قرض خواہ جس نے اس سے قرض کی دستاویز دی تھی وہ اس کو جو ہے واپس کرے، اور اگر یہ وکیل وہ قرض حاصل نہ کر سکے تو اس کو اپنے اس قرض کے رقم کے مطالبے کا حق باقی رہتا ہے۔ ایک چوتھی چیز وہ ہے پینشن وصول کرنے کا حق فروخت کرنا۔ پینشن جو ہوتا ہے نا، یہ حکومت کی طرف سے ملازمین کے لیے ایک انعامی رقم ہوتی ہے جو اجرت کا یعنی اس کی جو مزدوری اس نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہوتا، نہیں وصول ہونے سے پہلے ملازم کی جو ہے یہ مملوکہ ہوتی ہے، اس کی ملکیت بھی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ ملازم کسی اور شخص یا ادارے کو اپنی پینشن کی رقم یا پینشن لینے کا حق کم رقم کے بدلے بیچ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ ایک سودی اور فاسد معاہدہ ہوگا۔ البتہ اگر حکومت خود یا حکومت کے علاوہ جو پینشن دینے والا ادارہ ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ملازم ذرا کم مقدار میں نقد رقم لے کر اپنے پینشن کے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ درست ہوگا، کیونکہ یہ صورت کے لحاظ سے تو خرید و فروخت ہوگی، لیکن در حقیقت یہ حکومت کی طرف سے ملازم کے مطالبے پر ایک قسم کی انعام کی جگہ دوسرے قسم کے انعام کی ادائیگی ہوگی۔ یعنی حکومت نے جو بڑا انعام قسط وار دینے کا وعدہ کیا تھا، اب ملازم کے مطالبے پر اس انعام کو کم مقدار میں یکمشت نقد دے رہے ہیں، اور انعام دینے والے کو ہر جگہ یہ اختیار رہتا ہے کہ جو چاہے انعام میں دے، اس کو کسی خاص مقدار کے دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص جب انعام لینے والا بھی اس پر راضی ہو، بلکہ یہ کام اس کے مطالبے پر ہو رہا ہو۔ اچھا، پینشن کے حوالے سے جو کچھ عرض کیا گیا یہ اس کے انعام ہونے کی جہت سے ہیں، لیکن اگر اسے انعام نہ قرار دیا جائے اور اجرت کا حصہ تسلیم کیا جائے جیسے کہ بعض مفتیان کرام کی رائے ہے، تو بھی پھر جو ہم نے حکم بیان کی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، حکم یہی رہے گا جو بیان کیا گیا۔ اسی طرح پانچویں مثال کہ نقد رقم کی ضرورت کے وقت چیز واپس خریدنے کے وعدے پر بیچنا۔ سمجھ آ رہی؟ بعض اوقات نقد رقم کی ضرورت پیش آنے کی صورت میں اس طرح معاملہ کیا جاتا ہے کہ مثلا جیسے نقد رقم کی ضرورت ہو تو کسی سے کہے کہ یہ 1 تولہ سونا مجھ سے 50,000 میں خرید لے اور مجھے 50,000 نقد رقم دے، بعد میں کسی معین یعنی طے شدہ وقت کے بعد یہ سونا میں آپ سے واپس 60,000 میں خریدوں گا، میں واپس خرید لوں گا 60,000 میں۔ اسی طرح جو ہے یعنی شیئرز کی خرید و فروخت میں بھی یہ طریقہ کار جو ہے رائج ہے، جسے بدلے کے سودے کہا جاتا ہے، تو شرعی لحاظ سے یہ بے فاسد ہیں۔ کیونکہ یہ سود حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور حیلہ ہے، اور اس سے پہلے فروخت کے معاملے میں دوسرے یعنی دوبارہ خریدنے کے معاملے کی شرط بھی ہے جو ایک فاسد شرط ہے، لہٰذا اس سودی عنصر اور فاسد شرط کی وجہ سے یہ معاملہ فاسد اور خلاف شرع ہوگا۔ ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ رقم کی ضرورت رکھنے والا شخص کسی سے کوئی چیز ادھار پر مہنگے داموں خرید لے اور پھر نقد میں کم قیمت پر کسی اور کو فروخت کر دے، اور نقد رقم حاصل کر کے اپنی ضرورت پوری کر لے، اور ادھار کی مدت مکمل ہونے پر پہلے والے شخص جس سے ادھار چیز خریدی تھی اس کو جو ہے ادھار کی رقم ادا کر دے۔ تو یہ 5 مثالیں
کے تحت جو ہے کچھ عرض کیا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اور مثالیں بھی ذکر کریں گے۔